بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب. اور آج کا دن جو ہوتا ہے وہ مخصوص کیا ہوا ہے ہم نے ان علوم کے لیے، میں علوم کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، ان علوم کے لیے جو کہ عام فہم زندگی میں ہماری ذہانت کا باعث نہیں ہوتے. اس کو عام طور پہ تو کہا جاتا ہے مابعد الطبیعات یا میٹا فزیکل یا اس طرح کی چیزیں جو کہ ہم عمومی طور پہ جو ہے وہ سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں. لیکن جتنے مقدمات پاکستان میں نہیں، سب کانٹیننٹ میں نہیں، مڈل ایسٹ میں نہیں، دنیا جہان میں یہ مقدمات ہوتے ہیں اور ان کے علاج کرنے والے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں. جس طرح ہم اپنے ان علاج کرنے والوں لوگوں کو کوئی بہت زیادہ شاید سمجھدار نہ سمجھتے ہوں، اسی طرح دنیا میں بھی شاید ان لوگوں کو تھوڑا سا ایکسکلوڈ کیا جاتا ہے، الگ رکھا جاتا ہے مین سٹریم سے. لیکن یہ اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ مین سٹریم صحیح ہے اور یہ جو سائیڈ لائن ہے یہ غلط ہے. اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل صرف یہ دیتا ہوں کہ مین سٹریم ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ ویکسین ایجاد کرنے کے لیے آپ کو سال ہا سال چاہیے، لیکن جب الیکشن ہونے ہو یو ایس اے کے تو ایک سال سے کم عرصے کے اندر آپ کو تین ویکسین جو ہے وہ مل جاتی ہیں اور وہ ایف ڈی اے اپرووڈ بھی ہو جاتی ہیں. مین سٹریم اور سب سٹریم کی بات نہیں ہے، معاملہ ہے سمجھداری کا. آج ایک سب سے پہلے تو آپ کے سامنے ایک مقدمہ رکھیں گے. وہ مقدمہ مجھے بھی علم نہیں ہے کہ وہ کیا ہے، بات سنیں گے، پھر اپنے ماہرین سے پوچھیں گے. اور ماہرین ہمارے ساتھ محمود احمد چشتی صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. محمود احمد چشتی صاحب کی ایک بہت بڑی بات جو ہے وہ سیکرٹ، وہ بھی میں نے آپ کو آج بتانی ہے کہ انہوں نے گھر جا کے آج ناشتہ کیا کرنا ہے، وہ مجھے انہوں نے بتایا لیکن ہمیں نہیں بلایا. مصدق شاہ صاحب السلام علیکم سر. سر آپ نے ہمیں لے کے جانا ہے. اور جناب کراچی سے ہمارے ساتھ عبداللہ اعجاز بابا ہیں، وہ آصفہ جبرائیل فون پہ ہمارے ساتھ ہوں گی، اور ایک خاتون جو کہ یہ مقدمہ سامنے رکھیں گی. اس میں آپ اپنی رائے جو ہے، اپنی تجویز جو ہے وہ تھوڑے دنوں کے لیے یا تھوڑے عرصے کے لیے اپنے تک محدود رکھیے گا. اور شاید مقدمات جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں ان کے لیے وہ برابر کے لفظ بھی شاید استعمال نہیں کیے جا سکتے. پھر خاتون کے لیے خاص طور پہ معاملہ سمجھنے کا اور سلجھے ہوئے لہجے میں سمجھنے کا ہے، نہ اس کو ریجیکٹ نہ سلیکٹ. یہ ثواب دید جو ہے یہ صرف آپ کے پاس ہے. السلام علیکم بیٹا. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ خیریت سے ہیں بیٹا؟ جی الحمدللہ. اچھا یہ فرمائیے کہ آپ کے ساتھ کیا معاملات ہیں؟ کوئی جنات کا سلسلہ ہے؟ کوئی کیا واقعہ کیا ہے؟ تھوڑا سا اونچا بولیے گا پلیز. جی بالکل جنات کا ہی مسئلہ ہے. تقریباً یہ بات 4 سے 5 سال ہو گئے ہیں مجھے اس پرابلم میں. اچھا جی جب سٹارٹ میں یہ مسئلہ ہوا تھا تو تب تو مجھے بھی لگتا تھا کہ شاید میں بھی ہو سکتا ہے کوئی خواب ہو. میں برے مطلب ڈراؤنے خواب بھی آتے ہیں انسانوں کو ہمیں نارملی، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ میں ڈر جاتی تھی. مجھے مطلب خود کو ہی یقین نہیں تھا کافی دیر تک، تو اسی شش و پنج میں رہی کہ شاید ہو سکتا ہے میرا وہم ہو. اچھی بات. لیکن جب یہ پرابلم مطلب مزید زیادہ بڑھتی گئی، ٹینشن جو تھی وہ میرے لیے ظاہر سی بات ہے میں ذہنی طور پہ بھی ڈسٹرب رہنا شروع ہو گئی. کہ نہ ہی کوئی مطلب کہنے کا یہ کہ میں کوئی عام نہیں، یہ ہوتا ہے کہ انسان بہت ساری لائف نارمل چل رہی تھی تو ایک دم سے یہ چیزیں جب شروع ہوئیں تو بہت زیادہ لائف ڈسٹرب ہو گئی. آپ کی تعلیم ہے؟ جی بالکل میں نے گریجویشن کیا ہوا ہے. ونڈرفل. اسی لیے آپ نے شک بھی کیا کہ شاید مجھے خواب آ رہے ہیں. تو نارمل یہی نارمل ہی ہوتا ہے. ہم بعض اوقات ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم سو گئے تو مطلب کوئی مطلب. اچھا اس ساری بات کی جس کو کہ ہم آج جنات کہہ سکتے ہیں، اس کی جو ابتدا ہے وہ ڈراؤنے خوابوں سے ہوئی. جی مجھے یہی لگتا تھا کہ مجھے خواب آ رہے ہیں. ٹھیک ہے میں بھی ہو سکتا ہے مطلب ڈر کے ایک دم سے میرا اٹھ جانا. پھر میں جب اٹھتی تھی تو بہت بری حالت ہوتی تھی میری. مجھے مطلب ایک وہم سا، ایک عجیب سی ٹینشن میں آ گئی کہ نہیں کسی سے شیئر بھی ایسا خواب نہیں کر پاتی تھی. صحیح. کہ مطلب کیسے کہوں، کیا کہوں کسی سے، کوئی کیا کہے گا، کیا سوچے گا اس بارے میں. عجیب سی مطلب کہ وہ چیزیں تھیں جو کہ میں ابھی بتا بھی نہیں پاؤں گی شاید آپ کے سامنے. تو جب تقریباً کافی دیر گزری، تقریباً 5 to 6 منتھ اسی طرح سے گزر گئے، میری حالت بھی بگڑنا شروع ہو گئی. گھر والے کہتے شاید میں ویسے بیمار ہوں. بیٹا اس وقت آپ کو 4 ماہرین جو ہے نا وہ سن رہے ہیں. جی آپ تھوڑا سا ایسا بتائیے کہ اگر وہ کچھ سوال یا نہ کریں یا کرنا چاہیں تو وہ آپ سے کر سکیں. مثال کے طور پہ آپ فرما رہی ہیں کہ خواب نہیں بتائے جا سکتے تھے،
ڈراؤنے خواب تھے اس لیے نہیں بتائے جا سکتے، یا برے خواب تھے، یا گندے خواب تھے؟ جی آپ کی تھرڈ والی بات میرے خیال سے زیادہ بہتر ہوگی. میں وہی کہنا چاہوں گی کہ مطلب ایسے خواب تھے جو میں بتا نہیں سکتی تھی کسی سے، مطلب کوئی شرمندہ ہو ایک انسان. ظاہر سی بات ہے میں ایک لڑکی تھی تو کسی سے اس طرح کی بات کرتی تو صاف ظاہر ہے لوگوں نے میرا مذاق بنانا تھا. نہ میں اپنے فرینڈ سے یہ بات شیئر کر سکتی تھی، نہ فیملی سے. مطلب کچھ زیادہ ہی ٹینشن کا ماحول جب زیادہ سیریس ہو گیا، میں بیمار بھی بہت زیادہ رہنے لگ گئی. تو آپ کو کیا لگتا تھا کہ جو خواب ہے اس میں کوئی شے جو ہے وہ جن ہے یا کوئی چیز جو ہے اس کو آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتی وہ کون ہے؟ میں نہیں، یہ نہیں کر سکتی کیونکہ تو وہ آپ کے ساتھ فزیکل ہوتا تھا؟ جی بالکل ایسے ہی تھا. تو بس میں یہ چیز نہیں کسی سے بھی کہہ سکتی تھی. پھر مطلب زیادہ ٹائم گزر گیا، پھر میں نے اپنی فیملی میں اپنی مدر سے یہ بات ڈسکس کی تو انہوں نے کہا کہ شاید تم مطلب بیمار ہو گئی ہو، تم اتنی دیر سے بیمار رہ رہی ہو. تو ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ مجھے کافی دیر سے یہ مسئلہ آپ کو ہمیشہ نیند میں ہوتا ہے؟ نیند میں ہی ہوتا ہے. بعض اوقات مطلب ڈیلی یہ روٹین شروعات میں رہی بہت زیادہ، پھر بعض اوقات ڈے ٹائم پہ بھی یہ رہنا لگا. اس وجہ سے میں بیمار بھی کافی ہو گئی تھی. دن میں بھی ایسا ہوتا تھا یعنی کہ جاگتے ہوئے میں؟ نہیں جاگتے ہوئے میں نہیں ہوتا. جیسے ہی میری آنکھ لگتی تھی تب مجھے کوئی ہوش نہیں رہتا تھا. جب میں اٹھتی تھی تو میں ایک بڑی عجیب سی حالت میں ہوتی تھی. تو مجھے خود سمجھ نہیں آتی تھی کہ ایسا کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. آپ نے والدہ سے شیئر کی یہ بات؟ جی انہوں نے مجھے یہی کہا کہ نہیں تم مطلب ظاہر سی بات ہے فیملی بھی ایجوکیٹڈ ہے، وہ لوگ بھی اس چیز کو بلیو نہیں کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے میرا وہم ہے، خواب آئے ہیں، یا پھر میں بھی ہو سکتا میرا. انہوں نے مجھے بولا کہ آپ چیک اپ کرواؤ، اپنا ڈاکٹر کے پاس جاؤ. میں سائیکیٹرسٹ کے پاس بھی گئی، میں نے چیک اپ کروایا، سارا اپنا علاج بھی کروایا. انہوں نے میڈیسن وغیرہ جو بھی دی کہ میں اس کا ریگولر یوز کرتی رہی. لیکن ہوتا ہے تھوڑا بھی فرق پڑتا ہے، ایسا کوئی فرق نہیں پڑا. میرے دن بدن اس چیز میں مطلب کہ زیادہ ہی مسئلہ میرے لیے بنتا ہے. زیادہ سے مسئلہ کی مراد ہے کہ رات کو خواب میں بھی اور دن کے وقت بھی اس کا آپ کے پاس جن یا کسی بھی شے کا اس کا آپ کے ساتھ فزیکل ہونا زیادہ بڑھتا چلا گیا. بہت زیادہ تقریباً اسی طرح گزرتے. مطلب میں کوشش یہ کرتی تھی کہ میں مطلب کوئی آیات وغیرہ پڑھوں، آیت الکرسی پڑھوں، اس کا کہ حصار مانتی تو کبھی تھوڑا بہت مجھے فرق پڑ جاتا تھا، مطلب سکون ہوتا تھا. لیکن بعض اوقات ایسا وقت آتا تھا کہ مطلب کہ مجھ سے پڑھا ہی نہیں جاتا تھا، مجھے کوئی پڑھنے ہی نہیں دیتا تھا. اور بعض اوقات تو اتنا زخمی ہو جاتا. اچھا یہ بتاؤ، یہ ہمیشہ تنہائی میں ہوتا ہے یا لوگوں کے اندر بیٹھے ہو پھر بھی ہو جاتا ہے؟ میں اپنے روم میں ہی ہوتی ہوں تو وہیں پہ ہی ہوتا ہے، اپنے کمرے میں. ویسے نہیں ہوتا. ویسے نہیں ہوتا. اچھا اس کی انٹینسٹی بڑھتی گئی ساتھ ساتھ؟ جی بالکل. اور اکثر جب میں کبھی مطلب فیملی میں بیٹھی ہوں یا کہیں پہ بیٹھی ہوئی ہوں تو اکثر یہ کہ خوف ایک طاری ہو جاتا تھا. مجھے ایسے فیل ہوتا تھا جیسے مجھے کوئی دیکھ رہا ہے. مطلب ایسے دیکھنا، بعض اوقات روم کی چیزیں جو ہے ادھر ادھر ہوتی تھی، میں خوف زدہ بھی ہوتی تھی، چیزیں بھی ٹوٹ پھوٹ جاتی تھیں. فیملی سے بات کیا، انہوں نے اس چیز کو نہیں سمجھا. پھر ڈاکٹر کے پاس بھی گئی، ڈاکٹر نے بھی یہی کہا کہ نہیں آپ کا تھوڑا سا ہو سکتا ہے ذہنی توازن کا پرابلم ہو جاتا ہے، آپ بیمار رہی. اچھا سب لوگوں نے مشورہ دیا کہ آپ کا یہ ذہنی خیال ہے، کسی نے مانا نہیں کہ یہ حقیقت ہے؟ یہ حقیقت ہے. میری حالت کو دیکھ کے لوگ یہی کہنے لگ گئے تھے کہ میں ویسے بیمار ہوں، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوا، تم بیمار رہنے کی وجہ سے تم یہ. لیکن ان کو یہی چیز میں سمجھا رہی تھی کہ میں بیمار بھی اسی وجہ سے ہو رہی ہوں. اتنی زیادہ میری ویکنس ہو گئی تھی بعض اوقات، تو اس قدر بری حالت ہو جاتی تھی میں نہیں بتا سکتی اس چیز کے بارے میں. سو میں آپ کو یہ کیسا لگتا کیسا تھا کہ آپ کے ساتھ ایک فزیکلی ایک چیز ہو رہی ہے اور لوگ آپ پہ یقین نہیں کر رہے؟ جی بالکل ظاہر سی بات ہے یہ چیز ان کے سامنے نہیں ہوتی تھی، وہ تو میرے اوپر گزر رہی تھی نا. جو بھی پرابلم تھی وہ میرے ساتھ ہو رہی تھی، ان کو میں یہ بتا نہیں سکتی تھی. پھر مجھے میں نے ویسے ہی مطلب کہتے ہیں سرچ کرتی، دوستوں سے کسی سے ایسے بس بہانے سے بات کری کہ میں کیا اگر کوئی کسی کے ساتھ مسئلہ ہو تو کوئی کیا کرتا ہے اس کا مطلب کیسے حل نکالا جاتا ہے. تو وہ کچھ کہتے ہیں نا، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جی آپ اس طرح کسی عامل کے پاس جاؤ، کسی کو جانا چاہیے، یا مطلب مولوی کے پاس جن کو علم ہوتا ہے اس کے بارے میں. آپ گئیں؟ تو ایک دو لوگوں کے پاس میں گئی. اس کا حل جو تھا وہ مجھے کچھ بہت ہی زیادہ ہی غیر مناسب لگا، جس کا علاج مجھے بتایا گیا. مطلب میں نے یہاں پہ وہ کہتی ہیں اس کے انہوں نے کیا مطلب کچھ پڑھنے کو دیا؟ کیا کیا پڑھا تو اس نے کچھ جو بھی تھا وہ مجھے نہیں معلوم کیا وہ پڑھ رہے تھے کیا نہیں پڑھ رہے تھے. مجھے کچھ پڑھنے کے لیے نہیں دیا. مجھے صرف انہوں نے یہی کہا کہ آپ مطلب ہمارے پاس آئیں اتنے دن، اتنے یہ وہ وغیرہ، جو کہ میں نہیں مان سکتی تھی. نہیں کیا مطلب وہ کیا چیز مطلب ہمارے پاس آئیں، اس میں کیا غلط؟ مطلب رہنے کے لیے کچھ غلط کہہ رہے تھے، یہ شیطانی عمل ہے
یہ مطلب جو بھی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے یہ شیطانی عمل ہے، تو اس کو ایک غلط طریقے سے یعنی کہ شیطانی عمل ہی کیا جا سکتا ہے، تبھی یہ ختم ہو سکتا ہے، ادروائز یہ ختم نہیں ہوگا، یہ پوری زندگی آپ کے ساتھ ایسے رہے گا، یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا، آپ اسی پرابلم میں پھنسی رہیں آپ گی۔ کتنے لوگوں کے پاس گئیں؟ سب کی رائے یہی تھی جو عاملین تھے؟ نہیں، تقریباً 2 کے پاس تو میں ایسے گئی تھی نا، پھر جو تھا باقی لوگوں سے میں دم وغیرہ کرواتی رہی، وقتی تھوڑا سکون مل جاتا تھا، مطلب وقتی جیسے کہ ایک دن ہو گیا گزر گیا، ادروائز تو میرے سے نہ ہی کچھ پڑا جاتا تھا، وہ اثر جتنی دیر تک تھوڑی دیر حصار رہتا ادروائز وہ چیز ختم ہو جاتی تھی، وہ پھر سے میرے اوپر حاوی ہو جاتی ہیں چیزیں، اور یہ نہیں کہ یہ ابھی تک ختم ہو گئی ہیں، یہ ابھی بھی ہے، مطلب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں بالکل ایسے لگتا ہے میں بالکل ٹھیک ہوں، لیکن جیسے ہی مطلب اچھا، سارے سینیریو میں آپ نے سوسائڈ کی، خودکشی کی کوشش کیوں کی؟ سوسائڈ کی کوشش میں کیا کرتی، میرے پاس کوئی آپشن ہی نہیں رہ گئی تھی، اس میں مطلب میں کیوں؟ بہت زیادہ ڈسٹرب، مطلب ایک تو میری حالت ایسی ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، کہ میں بیمار 24 گھنٹے رہنے لگی، پھر فیملی کا بھی پرابلم، وہ بھی ٹرسٹ، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ بیمار ہو، یعنی کہ میری انگینچ ہوئی تھی، ان لوگوں پہ لگا مطلب میں شاید پاگل ہو گئی ہوں، مطلب سائیکو ہو گئی ہوں، تو اس وجہ سے یہ چیزیں کر رہی ہوں، وہ ختم ہو گیا۔ پھر یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، جب وہ ایک دم جمع ہو جاتی ہیں تو وہ آپ کا دماغ جو ہوتا ہے جکڑ جاتا ہے، وہ پھر ٹینشن کہ یہ چیز بھی ختم نہیں ہو رہی ہے میرے آپ کو ساتھ، دم کرنے سے بھی فرق نہیں پڑا؟ وقتی ہو جاتا وقتی فرق پڑتا تھا، جی، وقتی لیکن جن ان 2 لوگوں کے پاس آپ گئیں جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عمل کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ شیطانی عمل سے مراد کیا تھی؟ یعنی کہ جو کہ وہ میرے ساتھ ہم بستری، آپ سمجھ سکتے ہیں، میں مزید یہ انہوں نے کہا جی، کہ اگر وہ آپ کے ساتھ شیطانی عمل میں یہ چیز ہوتی ہے یہ تو عامل نے مشورہ دیا کہ یہ اس کا حل ہے؟ نہیں، انہوں نے یہ کہا کہ یہ آپ کے ساتھ جنات کرتے ہیں، تو آپ کو اس طرح سے مطلب کہ آپ پلیز اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ کو یہاں پہ بھی ایسے ہی رہنا ہوگا ہمارے سامنے، تو اس کے اوپر ہم آپ کے اوپر پڑھائی کریں گے، جو بھی دم وغیرہ ہوگا وہ کریں گے، ایسے یہ وہ وغیرہ وغیرہ، تو میں اچھا، آپ میرے ساتھ رہنا، میرے ساتھ لاہور کے نہیں صرف پاکستان کے جو ہے نا یہ بہترین لوگ موجود ہیں جو کہ ان معاملات میں عاملین کی صورت میں ان چیزوں کو جانتے ہیں۔ عبداللہ بابا، اگر آپ سے بات شروع کروں، آپ نے اس بچی کی ساری داستان کو سنا، پہلے تو تجزیہ دیجیے کہ آپ اس پہ کیا رائے رکھتے ہیں، عامل کے طور پہ آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ کیا چیز ہے جو یہ بچی کہہ رہی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، بات یہ کہ انہوں نے جو کچھ کہا بالکل صحیح کہا، اور ایسا بہت زیادہ بالکل صحیح کہا۔ میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ یہ بات کر رہا ہوں، کیونکہ میں علاج کرتا ہوں اور بہت بہتر طریقے سے مسئلے کو سمجھتا ہوں۔ ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، ایسے لوگ ہوتے ہیں بہت زیادہ، ایسے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر میں ایک مثال دیتا ہوں، اگر 100 مرد عورتیں ہوں تو تقریباً 85 لوگوں کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہیں، جس میں مرد بھی شامل ہوتے ہیں، بچے بھی شامل ہوتے ہیں، بچیاں بھی شامل ہوتی ہیں، اور عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں، اور یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، انتہا سے زیادہ، اور بہت ساری عورتیں تو شرم کے مارے بتا ہی نہیں سکتی ہیں۔ یہ وہ سارے کام ہوتے ہیں جو یہ کیا چیز، بابا جی آپ کے تجزیے میں یہ کیا چیز ہے؟ یہ جنات عورتوں کے ساتھ زنا کرتے ہیں، اور مردوں کے ساتھ بھی کرتے ہیں، اور بچیوں کے ساتھ اور لڑکوں کے ساتھ، یہ سارے کام بالکل اسی طرح ہوتے ہیں جیسے ایک مرد ایک عورت کے ساتھ زنا کرتا ہے، ہم بستری کرتا ہے، بالکل یہ وہی کام ہے۔ اور ان کے ساتھ بالکل جو انہوں نے اپنی باتیں کہیں 100% میرے تجربے میں یہ بات ہے کہ یہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں۔ اچھا، یہ کمال بات ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر 100 لوگ آتے ہیں تو 85 لوگوں کا یہی مقدمہ ہوتا ہے کہ جنات نے ان کے ساتھ تعلقات پیدا کی ہوتے ہیں، یہ فرما رہے ہیں نا آپ؟ اس میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ خواب کے ذریعے غلط خواب دکھائے جاتے ہیں، غلط صحبت ہوتی ہے، غلط راستے پہ لگایا جاتا ہے، غلط کام کروائے جاتے ہیں، غلط کام کیے جاتے ہیں، یہ سارے کام جو ہے۔ عبداللہ بابا، یہ خیالوں میں ہوتا ہے یا فزیکلی کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ دونوں صورتوں میں ہوتا ہے، مطلب میں تجربے کی بات بتا رہا ہوں، یہ دونوں صورتوں میں ہوتا ہے، حقیقت میں بھی کرتے ہیں اور خیالوں میں بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، جو بیماری کی صورت اختیار ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں جی ہمیں آپ کو جو ہے یہ بیماری لگ گئی، حالانکہ وہ بیماری نہیں ہوتی، وہ ان کو یہ جنات کی ایک ایسی حرکتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ جنات ان کو مریض بنا دیتے ہیں، اور یہ دن بدن یہ حرکتیں بڑھتی جاتی ہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دن میں بھی جاگتے میں بھی یہ کام ہوتا ہے، اور کمزوری انتہا سے زیادہ ہو جاتی ہے، اور ایک وقت بچی کہہ رہی ہے
ایک وقت یہ بھی آ جاتا ہے کہ اچھا آصفہ، آپ کے تجربے میں اس طرح کے لوگ آئے کبھی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی جی بالکل بلال بھائی، ان بیوی کا جو مسئلہ مطالعہ ہم نے سنا ہے اسکالرز کی موجودگی میں، دستبست عرض کرنا چاہوں گی کہ بالکل ہمارے ہاں مریض ایسے بہت سارے آتے ہیں اور ان کا علاج بھی ہوتا ہے، اور یہ ممکن ہے کہ ایسا بالکل لوگوں کے ساتھ مطلب ہوتا ہے. ہم نے ہمیشہ یہ سنا تھا کہ وہ ریفرنس بھی اس کی دیتے ہیں ہمیشہ علماء کرام کہ خون کے اندر جو ہے وہ ناک کے راستے داخل ہو جاتا ہے اور اس سے انسان کی جو ذہنی کیفیت ہے وہ بدل جاتی ہے، لیکن ایک مخلوق دوسری مخلوق کے ساتھ تعلقات اخلاقی نہیں بد اخلاقی والے رکھ سکے، یہ ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے، اور اس کو قرآن کریم نے واضح طور پر میں ایک آیت پڑھتی ہوں کہ سورۃ قاف میں ہے قال قرینہ ربنا ما اطغیتہ، کہ اللہ رب العزت اسے اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے اسے، شیطان کہے گا قیامت کے دن کہ میں نے اسے گمراہ نہ کیا تھا. اور سورۃ زخرف میں ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شیطانًا فَهُوَ لَهُ قَرِینٌ، یعنی کہ جو اللہ کے ذکر سے آنکھیں بند کرتا ہے ہم اس پر قرین، اس کو قرین کے لفظ سے استعمال کیا گیا ہے، ایسے لوگوں کو مسلط کر دیتے ہیں جو اس کے ساتھ لگا رہتا ہے. بلال بھائی اب اس میں ایک لفظ جو استعمال ہوا جو اس کے ساتھ لگا رہتا ہے، یعنی کہ لگا رہتا ہے، یہاں سے یہ واقعہ واضح ہو گیا ہے کہ ایسے معاملات لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں، اور ان لوگوں کے ساتھ پیش آتے ہیں جو اللہ کے ذکر کو ترک کر دیتے ہیں، اور یہ غیر اخلاقی حرکات اور غلیظ معاملات انسانوں کے ساتھ پیش آتے ہیں، اور ان کو میرے ساتھ رہیے گا، میں شاہ جی آپ کو بھی اس میں شامل کروں. آپ پہلے تو اس پہ رائے دیجئے، یہ جو مقدمہ سامنے آیا ابھی تک وہ آیا ہے کہ ایک غیر انسانی مخلوق جو ہے، انسانی مخلوق تو نہیں ہے نا، جنات ہیں، یہ انسان کے ساتھ کیا ہم بستری کا فعل زنا کا کر سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال بھائی، یہ جو میری بہن نے بات کی ہے بالکل ٹھیک بات کی ہے. یہ کیسز لاہور میں ہیں، کافی زیادہ ہیں. صرف لاہور میں ہی ہے؟ نہیں، سارے پاکستان میں. میرے تعلق لاہور سے، میں لاہور کی بات کروں گا. میرے پاس یہ کیس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں 85% ہوتے ہیں عبداللہ بابا. میں ان کی بات کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں. جی اتنے لوگ ہوتے ہیں؟ اتنے لوگ ہوتے ہیں. تو عورت کے ساتھ مرد ہوگا، مرد کے ساتھ عورت ہوگی. اپنی یا رک جائیے چشتی صاحب، پہلے تو آپ اس پہ کوئی روشنی مجھے شریعت کے حوالے سے ڈالیں کہ یہ ایک مخلوق دوسری مخلوق کے ساتھ تعلق کیسے رکھ سکتی ہے؟ دیکھیے، تعلق سے پہلے بہن کی بات میں نے سنی. میرا سننے والوں سے یہ گزارش ہے کہ جو شخص بھی اپنے گھر کے اندر کوئی اپنی بیماری، اپنا عارضہ بتائے تو ہم اس کو سنجیدگی سے لیں اور اسے نظر انداز نہ کریں، بلکہ رشتوں کو، اولاد کو، بہن بھائیوں کو اعتماد دیں، تبھی جا کے یہ معاملات حل ہوتے ہیں. اب رہا سوال، میری سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگلا جھوٹ ہوا. ہاں جی، جیسے وہ کہا جاتا ہے نا کہ عدم دلائل کی بنا پر کسی چیز کا انکار نہیں کیا جا سکتا، نہ جنات کا، نہ جادو کا، نہ ان چیزوں. دلائل کے اوپر دلائل نہ ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سچ نہیں ہے، موجود نہیں ہے. جب دلائل نہ بھی ہوں پھر بھی وہ چیزیں موجود ہوتی ہیں. میری ان بہن سے کچھ کویسچنز ہیں، وہ میں پوچھنا چاہوں گا کہ ان کے روم میں کچھ پیرا نارمل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں کہ چیزیں آگے پیچھے، مطلب کوئی چیزیں آگے پیچھے، دروازے کھلنے، دروازے کھلنے، پانی کھل جائے، ہاں جی، اچانک لائٹس آف ہو جائیں، آن ہو جائیں، ٹھیک ہے، جو بیڈ کی جو بیڈ شیٹس وغیرہ ہیں وہ جو ہے وہ خراب ہو جائیں. وقفہ لے لوں، واپس آ کے ان سے پوچھ لیتے ہیں، چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں اور بات کرتے ہیں اس پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسی صاحب ہمارے ایک عزیز دوست ہوا کرتے تھے ماڈل ٹاؤن میں، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی صحت دے، اب بھی وہ ماڈل ٹاؤن میں ہی ہیں. وہ اکثر ان کے کمرے کے اندر نہ ان کے باتھ روم کے نل کے کھل جاتے تھے، اکثر رات کو الماریوں کے دروازے جو ہیں وہ خود بخود ہی کھلتے اور بند ہو جایا کرتے تھے. تو وہ اس بات پہ کبھی رد عمل نہیں کرتے تھے، وہ ہمیشہ ایک آواز میں کہتے تھے کہ یار تینوں میں تنگ نہیں کرتا، تو مینوں کیوں تنگ کرنا ہے. تو وہ تنگ کرنا بند بھی ہو جاتا تھا. آپ پوچھنا چاہ رہے تھے کچھ بچی سے؟ ہاں جی، تو ایسے معاملات میری بہن آپ سے ہوتے ہیں کہ کوئی چیز پیرا نارمل ایکٹیویٹیز، کوئی چیزیں آگے پیچھے ہو جائیں، دروازے بند ہو جائیں، نل کھل جائیں، لائٹیں آف یا آن ہو جائیں؟ آواز آ رہی ہے آپ کو بیٹا؟ جی جی آ رہی ہے. یا محسوس ہو پیچھے کوئی کھڑا ہے؟
جی جی بالکل، یہ چیزوں سے ہی تو شروعات ہوئی تھی. جب اسٹارٹنگ تھا تب یہ مطلب ایسے ہوتا تھا، دروازہ بجتا تھا ایک دم سے، جیسے لائک واش روم میں گئی ہوں تو ایک دم سے میں دیکھی ہوں، میں جیسے واپس ہوتی تھی نل کا پانی جیسے کہتے ہیں نا کھل جانا، یہ پرابلم ہوتی. تو مجھے بعض کا لگتا ہے کہ شاید مجھے ہی بھولنے لگ گیا، کچھ زیادہ ہی میں بھولنے لگ گئی ہوں. جیسے پردے جو تھے وہ خود بخود ہی بنا ہوا کے کمرے میں کیسے کوئی چیز ہل سکتی ہے. صحیح کہہ رہی ہیں. تو مطلب وہ تھوڑا اسٹارٹنگ میں تو یہ فیل ہوا کہ شاید مجھے بھولنے لگ گیا، یا ویسے ہوا فین آن ہے یا بند کیا ہے شاید اس وجہ سے ہو گیا. لیکن آہستہ آہستہ تھوڑا سا خوف محسوس ہونا شروع ہو گیا مجھے، ایسے جیسے ہی کہیں جا رہی ہوں جیسے لائک کچھ چیز میرے ساتھ ساتھ اچھا، چل آپ نے رہی ہے. بڑی اچھی بات کی ہے کہ آپ نے ہر چیز پہ شک کیا ہے اور شک کی گنجائش کو آپ نے ختم نہیں کیا. شک کی گنجائش کو ختم نہیں کیا. اور جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں نے اپنی مدر کو سب سے پہلے بتایا تھا، تو ان کو جو بتانے کی ایک بات ہے وہ ایک الگ سے ہے. یعنی کہ میں ہی جانتی ہوں کہ میں یہ کس طرح سے ان کو بتا پائی ہوں. شروعات جو تھی اس میں مطلب اتنا مجھے پرابلم، جیسے ہی میں بتانے کی کسی کو کوشش کرتی تھی کہ میں کسی سے بات ڈسکس کروں گی تو وہ ایسا ہوتا تھا وہ مجھے نقصان کی صورت میں بھگتنا پڑتا تھا. مطلب نقصان کی صورت میں مطلب یہ کہ یا تو میری فیملی میں کسی کو کوئی چوٹ پہنچائی جاتی تھی، یا پھر یہ ہوتا تھا کہ بعض اوقات میرے ساتھ اتنا مطلب میرا کبھی کبھار تو میرے گلے پہ اس قدر وزن ہو جاتا تھا، مطلب جیسے کوئی میرا گلا زور سے دبا رہا ہو. اور مطلب کہ میرا بعض اوقات میں سو کے جب اٹھی تو مطلب اس قدر زخمی ہوتی تھی یا کبھی نیچے گری ہوتی تھی. تو مطلب بہت زیادہ انہوں نے مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف جنسی زیادتی کی ہے، مطلب میرے ساتھ ویسے بھی بہت زیادہ مطلب جیسے بتانے کی کوشش کرنا میں نے تو ان کو جیسے میرے اوپر غصہ آتا ہے تو وہ پھر بہت برا سلوک اس کے بعد یہ بھی کرتے ہیں. تو یہ چیز سے بھی میں بہت زیادہ. آپ نے سائیکائٹرسٹ کو جب بتایا تو یہ سب باتیں بتائی تھیں؟ جی بالکل، میں نے سب کچھ بتایا تھا. انہوں نے آپ کی بات پہ یقین نہیں کیا؟ انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ آپ کا ذہنی پرابلم جو ہے یہ اسی وجہ سے آپ علاج وہ کروائیں. لوگ جو ہیں وہ جو آپ کے جسم کے زخم ہیں جی ان کو چلیں بوجھ کو تو وہ ایکسپلین نہیں آپ کر سکیں گی، لیکن وہ جو زخم ہے ان کو کیسے ایکسپلین وہ کرتے ہیں کہ یہی یہ کیا کہتے ہے؟ ہیں کہ یہ جو آپ کے ذہن کے اوپر بوجھ بن گیا ہوا ہے یہ آپ نا مطلب کہ انجانے میں آپ خود کو نقصان پہنچا دیتی ہیں لیکن آپ کو یاد نہیں رہتا. ٹھیک. اور میں مانتی ہوں. تو آپ اور کے یہ ناخن سچ ہے لمبے کہ ہیں؟ نہیں بالکل بھی نہیں، میں نارمل رکھتی ہوں. میں بھی نماز پڑھتی تھی جیسے کہ ابھی بات ہوئی کہ یہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جو کہ اللہ کے ذکر سے دور ہو جاتے ہیں. نہیں، میری بھی ایک مذہبی فیملی ہے اور میں بھی نماز کی ہر چیز کی پابند تھی، لیکن اب یہ چیز کب ہوئی کیسے ہوئی میں نہیں جانتی. اچھا یہ بتائیے گمنام کہ آپ کو کبھی سمیلز آتی ہیں؟ بالکل آتی ہیں، کیونکہ یہ جس سے میں نے ایک دو جو عامل تھے جنہوں نے مجھے دم کیا انہوں نے یہی کہا کہ یہ اچھی والی نہیں ہے. یعنی کہ ایک کچھ اچھے جنات بھی ہوتے ہیں، یعنی کہ اسلامی طور پہ کچھ دوسرے ہوتے ہیں، تو یہ برے والے ہیں. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، انسان کو ہر شخص کو نا اپنے پسینے کی اسمیل کا اندازہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں سینٹ کی یا خوشبو کی بات نہیں کر رہا. آپ کو کبھی اپنے آپ سے مختلف اسمیل آتی ہے؟ جی بالکل، ایسا بعض اوقات ہوتا ہے، لیکن مطلب روٹین میں نہیں، لیکن بعض اوقات مجھے ایسا ہی اب جو ہے نا مزید اب ہونے لگ گیا ہے. ابھی بھی میں کچھ دن پہلے تھوڑا سا ایک عامل کے پاس گئی تھی، اس سے دم کروا رہی ہوں تو تھوڑا سا مجھے سکون ہے. لیکن جیسے ہی کچھ دن زیادہ ہوتے ہیں، جیسے ہی تھوڑا سا اثر ختم ہوتا ہے، یعنی کہ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ مجھے شاور لینا ہوتا ہے تو میں تعویذ کو ہٹاتی ہوں ایک دفعہ. لیکن وہ غلطی میری صرف وہی ہوتی ہے کہ جب میں وہ ہٹاتی ہوں تو پھر وہ میرے اوپر فوراً ہی وہی حاوی ہو جاتے ہیں، تو میرے لیے وہ پھر تکلیف تھا اس سے بھی زیادہ شدت جو ہوتی ہے نا اس کی. اچھا بیٹا میرے ساتھ رہنا، بیٹا شاہ صاحب آپ پہلے اس پہ اپنی رائے مکمل کر لیں. جی میری بہن کو سب سے پہلے یہ میں نے پوچھنا اپنی بہن کو کہ ان جب یہ بتا رہی ہیں ویسا یہ فیل ہوتا ہے تو ان کو ظاہری بات ہے کہ فیل تو ان کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن ان کو لکوریا بھی ہوگا، ان کی کمر میں درد بھی ہوگی، ان کی مینسز جو وہ بھی آؤٹ ہو جائیں گے. اس سے کیا تعلق اس کا؟ اسی کا یہ خرابی ہے نا اس کی. اچھا یہ جو جنات ان کے ساتھ فیل کر رہا ہے یہ اس کی خرابی ہے. ٹھیک. ان کی کمر میں پین ہوگی، ان کا بہت کچھ ایک مرتبہ نہیں آپ کو کئی مرتبہ آئے گا. وہ سوتے ہوئے بھی آئے گا، جاگتے ہوئے بھی آئے گا. وہ اس کا ایک طریقہ کار ہے، اس نے وہ اپنی واردات جو ہے وہ پوری کرنی ہے، اس نے ایک اسمیل دینی ہے. انہوں نے بے ہوش ہو جانا ہے. علاج کیا ہے اس کا؟ اس کا علاج یہی دم جڑا طویل دھاگا. وہ طویز دھاگا کرا تو رہی ہے، وہ ان سے نکال نہیں رہے نا، ان سے وہ نکل نہیں رہا. عمل جو وہ بغیر نکالنے. عامل کہتے ہیں شیطان غلط کر رہا ہے تو ہم نے بھی غلط کرنا ہے، پھر نکلے گا. وہ غلط عمل ہے نا. صحیح عامل کا سرٹیفکیٹ کہاں سے ملتا ہے؟ جی میں بیٹھا ہوں نا جی، چیزیں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم پاکستان میں تھوڑے ہیں. اچھا سارے بدماش تو نہیں ہیں، شیر بھی بیچ میں ہیں. ان کا صحیح عمل نہیں مل رہا ہے ان کو. اب صحیح عمل نہیں مل رہا. وہ طویل تو ڈال دیتا ہے، اندر سے نکالتا نہیں ہے. جب وہ اندر سے نکالے گا طویل ڈالے گا
پھر ان کے اوپر نہیں حاضری نہیں ہوگی، ان کے ساتھ کچھ نہیں اس میں ہوگا. کس طرح کا تویز ہوتا ہے؟ جی تویز کس طرح کا ہوتا ہے؟ قرآن آیت کا تویز ہوتا ہے جی، قرآنی آیات کا بالکل ہوتا ہے؟ قرآن سورہ بقرہ کا تویز ہے، سورہ فلق کا تویز ہے، سورہ کوثر کا یعنی کہ وہ تویز ہے. پورے لکھ کے ڈال دیں گے؟ جی جی وہ ایسا ہی ہوگا؟ جی وہ ڈالیں گے. ٹھیک ہے جی صاحب. حل بتانا ہے جی 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 آپ کچھ اور بھی بتانا چاہیں تو میں بتائیں. ایک حدیث سنانا چاہ رہا جی تھا جی. کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ایک شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، ایک انسان کے تخیلات کی طرف سے ہوتا ہے. تو شیطان یہ کرتا ہے کہ انسان کے خواب میں آ کر انسان کو جو ہے اپنی طرف مائل کرتا ہے، کیونکہ شیطان انسان کے خون میں، انسان کے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے. تو پھر انسان کی نفسیات پہ جو ہے وہ اثر انداز ہو کے وہی کچھ دکھاتا ہے جو وہ چاہتا ہے، جو شیطان چاہتا ہے. تو پھر انسان کی کیفیات میں وہ ساری احساسات آ جاتی ہیں. یہ جنات ہیں یا شیاطین ہیں، یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ نے کہ نبی نے ارشاد فرمایا کہ ہوا ابو الجن، شیطان جو ہے وہ جنوں کا باپ ہے. تو جن اور شیطان میں ایک ہی چیز ہے، تفریق آپ جس طرح سے مرضی کریں. یعنی کہ اس کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ آپ کو خواب بھی دکھا سکتا ہے، خواب بھی دکھا سکتا اور ہے، اس خواب میں اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے آپ کو اشارے بھی دے گا، اور جب وہ آپ کے خون میں دوڑ رہا ہے تو آپ کی کیفیات کو بھی بدل سکتا ہے، آپ کے محسوسات پہ بھی اثر انداز ہو سکتا ہے، آپ کو ہر وہ چیز محسوس کروا سکتا ہے جو یعنی وہ کہ چاہتا ہے. آپ کو جیسے صاحب یا کسی کو بھی اس بچی کے بیان پہ قطعی طور پہ کوئی شک نہیں ہے؟ شک نہیں ہے، کیونکہ شیطان خواب میں آتا ہے، بلکہ خواب اس کے اختیارات کی بات کی جائے تو اللہ کے نبی نے تو ارشاد فرمایا کہ شیطان ہر وہ روپ دھار سکتا ہے خواب میں سوائے میری ذات کے. اللہ کے نبی کی ذات کو وہ تصور بن نہیں سکتا، وہ امیج بن نہیں ہر سکتا، چیز کر سکتا ہے. اچھا عبداللہ بابا آپ فرمائیے گا اس بچی کے لیے حل کیا ہوگا؟ اب یہ کہنا کہ وہ دم کرنا ہے، وہ کیا کرنا ہے؟ کچھ بتائیں اس کا کہ یہاں پہ اس کا علاج ہو سکے. بالکل علاج ہو سکے گا اور 100% ہوگا. یہ کسی اچھے معالج کے پاس جائیں، لیکن طریقہ کار میں تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں. یہ نیبو لیں، پانی لیں، ایتر لیں اور اگربتی لیں. ان سب کے اوپر سورہ کیا فاتحہ. لیں؟ سب سے پہلے بتائیے گا کیا چیز لیں، پھر سے بتائیے گا. نیبو، اگربتی، ایتر نیمبو لیں، اور پانی. نیبو، اگربتی، نیمبو، پانی، ایتر اور اگربتی. اور اگربتی چوتھی چیز نہیں سمجھ آئی. پانی، ایتر، نیمبو، پانی، اگربتی اور ایتر، عطر، خوشبو. عطر. جی عطر. ٹھیک ہے، خوشبو لیں. خوشبو لیں، کوئی بھی خوشبو لے لیں، کوئی خوشبو لے لیں، اس کا خوشبو ہونی ٹھیک ہو چاہیے. گیا. ان سب کے اوپر سورہ فاتحہ، سورہ کوثر اور آیت الکرسی پڑھ کر پانی سے استنجا کرنا ہے. نیبو شرمگاہ کے اوپر رکھ کے کاٹنا ہے. ایتر شرمگاہ پہ لگانا ہے. اور اگربتی جو ہے ہر اس وقت جلانی ہے جب انہیں اپنے جسم کے اوپر بھاری پن محسوس ہو. یہ تو طریقہ یہ خود اختیار کر سکتی ہیں، لیکن ایک اچھا معالج ڈھونڈیں جو یہ طریقہ ہے یا ٹوٹکا ہے؟ نہیں یہ علاج ہے. مطلب یہ 100% علاج ہے. اور میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، بڑے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ یقین کے ساتھ کریں گی تو ان کی بیماری آہستہ آہستہ، جو جنات ان کے ساتھ یہ سب کچھ کرتے ہیں وہ یعنی کہ آہستہ آپ جو فرما رہے ہیں بابا جان، وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شیطان کے ان عمل کا جو توڑ ہے وہ پانی میں ہے، نیمبو میں ہے، خوشبو میں ہے، عطر میں ہے اور اگربتی میں ہے. یہی فرما رہے ہیں آپ؟ بالکل. اور اس کے بعد انہوں نے یہ جو آپ نے عمل فرمایا، اس کو کرتے ہوئے کچھ پڑھنا وڑھنا ہے، کیا کرنا ہے جب یہ عمل کریں گی؟ مطلب بسم عمل اللہ. جو ہے یہ روایت میں تو نہیں ہے بالکل بھی. دیکھیں سنیں، ہر بہت ساری چیزوں کا تعلق جو ہے وہ معالج کے علاج سے تعلق رکھتا ہے. اس کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے اور وہ تجربہ ہوتا ہے جس سے وہ علاج کرتا ہے. یہ کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھیں گے اور اللہ اکبر کہہ کے نیبو شرمگاہ پہ کاٹیں گی، ایتر شرمگاہ پہ لگائیں گی، آگے پیچھے لگائیں گی، ہر وقت پاک رہیں گی، خوشبو میں رہیں گی. یہ بات آپ نے جو ہے نا بابا جی بڑی اختلافی سی کی ہے. آپ کا بہرحال اپنا تجربہ ہے، لیکن یہ بڑی. آصفہ آپ اس کا علاج کیا بتائیں گی؟ جی بلال بھائی، میں علاج تجویز کر کے تھوڑا سا مجھے ٹائم دیجیے گا اگر ہوا تو. علاج اس کے بارے میں ایسے مریض کو چاہیے کہ میں جو علاج تجویز کرنے لگی ہوں ذرا غور سے سنیں کہ یا اللہ کی تسبیح جہر کے ساتھ کرے. یا اللہ یا اللہ کی تسبیح جہر کے ساتھ. جہر کس سے مراد کیا ہے؟ بلند آواز میں زور سے کریں.
जोर से या अल्लाहू। और या अल्लाहू, ठीक। और वो इतना बुलंद आवाज हो उसकी कि ये इसके पूरे घर में गूंजनी चाहिए, और ये कम से कम 41 दिन पढ़े, ये इंशाअल्लाहुल अजीज ये मर्ज चला जाएगा इंशाल्लाह ताला। और ये अगर आप कितनी दफा पढ़ें? जी हेलो, जी जी, कितनी दफा पढ़ें ये 313 मरतबा 313 एक दफा। दिन में। ठीक, उससे आपके ख्याल में ये या इलाज हो वुज़ू जाएगा? होकर इसकी कोई जी 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 पाकी या नापाकी इसकी कोई शर्त नहीं है। ठीक, ठीक है, क्योंकि जुबान का जिक्र है, जाहिर है। अब वो तस्करा करें। बिल्कुल। शाह जी आप फरमाइएगा इस पे इलाज क्या रिकमेंड करेंगे? इसमें इलाज में इजाज बाबा वाली बात नहीं करनी। नहीं जी, मैं इजाज बाबा की बात से मुतफिक भी नहीं हूँ। हाँ मैं खुद इलाज करूँगा अगर बीबी चाहे तो। जी जी। मैं नहाने के लिए तवीज़ दूंगा, हाँ, पीने के यानी लिए कि तवीज़ दूंगा। तावीज़ को नहाने के लिए क्या होता है? तावीज़ को पानी में डालें जिससे पानी में डाल के उसे नहा ले। हाँ। जो मैं तवीज़ दूंगा वो उसे पी ले, वो भी पानी में डाले। वो भी पानी में डाल के पानी वही पीना है, बार बार पानी पीना है। जितना पेशाब इनको आएगा इतनी इनके अंदर से उतनी ज़्यादा निकलती जाएगी। ठीक हो गया। इंशाल्लाह 21 यौम में ये बिल्कुल मरीज नहीं रहेंगी। तावीज़ किस चीज़ का होता है? आयात का होता है, क्या होता है? आयात का होगा, नहाने वाला वो कुछ और लफज है, नमरूद फरौन शदाद हम इनके लफज हैं, वो अल्फाज है, शैतानी काम है वो। ठीक है। वो उनको निकालेगा नहाने के लिए। पीने के लिए वो कुरान की आयत होगी, सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम व नज़रुन कुरान माहुआ, कलम से लिखा होता है, वो कलम से पेन से लिखा होगा, ज़ाफ़रान से लिखा होगा जी। हाँ जी, उससे पानी पिए, गले में तवीज़ डालें, सूरह इखलास का तवीज़ दूंगा, और इंशाल्लाह 21 दिन में ये बिल्कुल। और कितने हट्टी पैसे कट्टी हो चार्ज जाएगी। क्या होता है इसका? खर्चा कितना का होता है? चार्ज मुझे ज़ाफ़रान मंगा दे, मैं लिख दूंगा, बाकी कितना? फीस 5 किलो दूंगा। ज़ाफ़रान मंगा दें? नहीं जी, सिर्फ 6 माशे 6 माशे ज़ाफ़रान मुझे चाहिए। ज़ाफ़रान जो है वो इसकी इलाज की कीमत है। कीमत नहीं है। हाँ। मैं तवील लिखने हैं, मैं उसको तो आप फीस भी लल्ला कर रहे हैं मैं फीस बिला कर रहा हूँ जी। ले ये है, कर मैं दूंगा, और आप ज़ाफ़रान से लिखेंगे ये? ज़ाफ़रान से लिखूंगा जी। ठीक है। हुजूर अक़दस, ये आयतुल कुर्सी किस चीज़ का तोड़ है? आयतुल कुर्सी तमाम जो शयातीन के अमाल हैं उनका तोड़ है। यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा, तफसीर इब्न कसीर में करतबी रहमुल्लाह ने ज़हबी रहमुल्लाह से नकल किया है कि जिसके ऊपर जादू हो या जिन्नात हों या ऐसे अफ़ाल हों, इनका बेहतरीन इलाज जो मुस्तनिद किताबों से मिलता है, बेरी के 7 पत्ते लें। बेरी के दरख्त के साथ पत्ते, उन पे सूरह फलक और नास और आयतुल कुर्सी पढ़ लीजिए 11-11 मरतबा। सूरह फलक और नास 7-7 दफ़ा पढ़ी जाए, 7-7 मरतबा, 11-11 मरतबा। ठीक है, 7 पत्ते लेने, 7 पत्ते लेने। ठीक है, उन पे पढ़ के फूंक मारीजिए, उसको उबाला जी, उससे गुस्ल कर लें, हर तरह की तासीरात खत्म हो जाती हैं। फिर से बताइए, ये इमाम इब्न कसीर लेने हैं। इमाम इब्न कसीर ने अपनी तफसीर इब्न कसीर में कहा कि बेरी के 7 पत्ते लेने हैं। हाँ जी, उन पे हर फलक पत्ते के ऊपर सूरह फलक पढ़नी है, सूरह नास पढ़नी है, और आयतुल कुर्सी पढ़नी है, और उन 7 पत्तों को पानी में उबालना है और उससे गुस्ल करना, और उस उबले हुए पानी को बाकी पानी में डाल के गुस्ल कर लेना, उससे गुस्ल करना है। जादू भी, जिन्नात भी, सिहर भी, इरसाल हवातफ भी, इसे कहा जाता है इरसाल हवातफ, कि शयातीन या जिन्नात किसी शख्स ने किसी की तरफ भेजे हुए, हर चीज़ ख़त्म हो जाती है, और ये ऑथेंटिक है, मुस्तनद और मुजर्रब है। ये इमाम ने जब ये तफसीर लिखी, इमाम इब्न कसीर ने, तो उन्होंने कोई हवाला दिया है? हाँ जी, हवाला दिया है कि उन्होंने जो हवाला दिया, इमाम कर्तबी ने इमाम ज़हबी से ये नकल किया है। ये दोनों अपने वक्त के बहुत बड़े जो, यानी कि एक टुल्ला नहीं है, एक अच्छी खासी बात है इमामों की जो आ रही है। बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं बड़े अदब के साथ ये इस बच्ची को भी, और तमाम बच्चियाँ ये देख रहे हैं, ये ज़िम्मेदारी आपकी है कि आप अपने लिए कौन सा तरीका इलाज जो है वो इंतखाब करते हैं। लेकिन कुछ बातें जो हैं वो जहन को इसलिए सही लगती हैं कि उनके पीछे इमामों की रवायतें हैं। मिसाल के तौर पर ये जो बात बताई 7 पत्तों वाली बेरी के, और उस पर सूरह फलक और सूरह नास और सूरह आयतुल कुर्सी पढ़नी है, ये पढ़ के आप इससे नहा लें। अगर फ़ायदा नहीं भी होगा तो इससे नुकसान कोई नहीं होगा, लेकिन बहरहाल चॉइस आपकी है।